آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب واصف علی واصف صاحب کی کتاب گفتگو کا صفحہ نمبر 77 ہم آپ کو پڑھ کر سنائیں گے، جس میں سکون قلب، عشق اور ایمان کو انتہائی خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ سوال ہے، سکون قلب خواہش ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش سیراب ہونے کا نام ہے؟ واصف صاحب جواب دیتے ہیں، سکون قلب کسی چیز کا نام نہیں ہے، اللہ کے فضل کا نام ہے۔ اللہ فضل کرے، اس کا نام سکون قلب ہے اور بڑے نام ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کا فضل جب نازل ہو جائے تو آپ کو سکون قلب محسوس ہوتا ہے۔ خواہشات کی فراوانی والا بھی مطمئن رہا اور خواہشات پوری نہ کرنے والا بھی، جس نے زندگی خوشحالی میں گزاری اس کو بھی مل گیا سکون قلب، اور جس نے زندگی اس کے نام کی گزاری اس کو بھی سکون قلب مل گیا۔ فاقہ میں بھی مل گیا، لنگر خانوں میں بھی مل گیا۔ مطلب یہ ہے کہ کسی فارمولے کا نام نہیں ہے سکون قلب۔ فارمولے تو ویسے ہی بچوں کے لیے ہوتے ہیں کہ مٹھائی بنا لی، یہ سکون قلب ہے۔ کچھ فارمولے بتاتے رہتے ہیں، کسی کا سکون قلب برباد نہ کرو تو سکون قلب مل جائے گا، خوش رکھا کرو سکون قلب مل جائے گا، پیسوں سے محبت نہ کیا کرو سکون قلب مل جائے گا، خواہشات کو ضد کی حد تک نہ اچھالا کرو سکون قلب مل جائے گا، دعا پر بھی ضد نہ کرو، منظور کر لیتا ہے سبحان اللہ۔ جب فیصلہ اس کی منظوری پر ہے تو نامنظور بھی منظور ہے، نامنظور بھی اسی نے کیا۔ نامنظور خواہش کا اتنا احترام کرو جتنا منظور کا۔ اگر یہ فرق سمجھ میں نہیں آتا، سکون قلب نہیں ملے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ مقصد یہ ہے کہ خالق کا آپ کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے، ستم کا یا کرم کا، دونوں ہی کرم ہیں۔ اگر آپ اپنی کسی بات پر ضد کر رہے ہیں یا خواہش کر رہے ہیں یا یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ کام کر دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا، یہ آپ کا کام ہے۔ آپ کے کسی کام کے مکمل ہونے کا نام سکون قلب نہیں ہے۔ اس کی طرف سے جو ہو رہا ہے، اگر آپ اس کو پسند کر کے چلنا شروع ہو جاؤ، سکون قلب ہو جائے گا۔ زندگی میں اللہ کے پروگرام میں اپنے پروگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرو۔ دوبارہ غور کیجئے، زندگی میں اللہ کے پروگرام میں اپنے پروگرام کے حوالے سے مداخلت نہ کرو، اس لیے کہ تمہیں صرف ایک سائیڈ کا پتہ ہے۔ اول تو ایک سائیڈ کا بھی پتہ نہیں ہے، دیوار کے پرے کیا ہے اس کا تو پتہ نہیں کسی کو، دیوار کے ادھر کیا کیا واقعات ہیں وہ بھی پتہ نہیں۔ بھوک لگی ہے، کھانے کا پتہ ہے، بھوک مٹ جاتی ہے۔ کھانا کن ذرائع سے آ رہا ہے، کون انسان پکار رہے ہیں، اس کی تاثیریں کیا ہیں، ان کی ضرورتیں کیا ہیں، کھانا جو ہے وہ مجھ سے زیادہ کن کن لوگوں کے لیے ضروری ہے، یہ نہ سمجھ آئے تو اپنی خواہش کو بھی پورا ہونے سے سکون قلب نہیں مل سکتا۔ اب آپ دیکھو، یہ راز کی بات ہے، یا تو کوئی خواہش لوکیٹ کر لو، اگر وہ پوری فرما دے تو اس کے بعد ہر خواہش حرام ہو جائے گی۔ پھر ہم اس خواہش کو سکون قلب سے متعلق کرتے ہیں۔ یہ خواہش ہماری پہلی، آخری، ابتدائی، انتہائی یا پوری ہو جائے تو مجھے سکون قلب مل جائے گا۔ اگر آپ وہ خواہشات دریافت کر لیں، پوری نہ بھی ہو تو سکون قلب مل جائے گا۔ جب تک وہ خواہش آپ نے دریافت نہیں کی، جتنی مرضی خواہشات دریافت کرتے رہو، سکون قلب نہیں ملے گا۔ سکون قلب ہے ایک واحد خواہش کا دریافت کرنا، جس پر باقی تمام خواہشات قربان ہو جائیں۔ دریافت کر لینا، اگر وہ دریافت کر لی، خواہش پوری ہو جائے تب سکون قلب ہے، نہ پوری ہو تب سکون قلب ہے۔ تو گویا سکون جو ہے وہ اپنے اندر پھیلاؤ کی خواہش کو سمٹانے کا نام ہے۔ پھیلاؤ جو ہے اس کو سمیٹا جائے۔ ہم بعض اوقات نیکی کے نام پر بے سکون ہو جاتے ہیں۔ میں تو نیکی کے لیے مسجد بنا رہا ہوں، اس کے لیے اینٹیں درکار ہیں، گارا چاہیے، اب پریشان ہے مسجد کے نام پر۔ مسجد اللہ کی، انتظام اللہ کا، اپنی ہستی کے اندر رہ کر ہستی سے باہر تو اپنے آپ پر بوجھ ڈال رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ آپ کا کام ہی نہیں مسجد بنانا، آپ البتہ نماز پڑھ لیں۔ مسجد بنانے کی ہمت نہیں ہے، نماز کی ہمت تو ہے، وہ کر لو۔ اگر بہت قیمتی کپڑے نہیں ہیں، سادہ کپڑوں میں نماز پڑھ لو عید کی، اپنی حیثیت کے اندر رہ کر کرو۔ ایک نہ ایک خواہش، یہ زندگی کے اندر بڑی سزا ہے۔ کوئی ایک نہ ایک خواہش، یہ زندگی کے اندر ایک ماڈرن مین کو بہت بڑی سزا ہے۔
اس کو جب بھی مارا اس کی خواہشات نے مارا، خواہشات کے چاپکوں نے مارا، اپنے اندر یہ ایک ہنٹر بنا لیتا ہے، اچانک نکال لیتا ہے، اس کو جب بھی مارا اس کی خواہشات نے مارا، پھر اپنے نفس کو کہتا ہے مار مجھے، نفس اسے خواہش سے مارتا رہتا ہے نیکی کے نام پر۔ برائی تو عام آدمی کو بھی پتا ہے کہ برائی کیا چیز ہے، اکثر یہ حجاب ہوتا ہے کہ نیکی کے نام پر اپنے آپ کو مبتلا کر لینا۔ جس نیکی کا شعور نہیں، جس نیکی کی اجازت نہیں، جس نیکی کے سیاق و سباق کا پتہ نہیں، ایسی نیکی پر دوسرے کا پتہ نہیں کہ کیا کر سکتا ہے، تم اسے خواہ مخواہ کام میں لگاؤ جس کام کے لیے وہ بنا نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی ہے کہ کسان کو اس کے ہل چلانے سے منع کر دیا جائے اور اسے عبادت گاہ میں داخل کر دیا جائے، تمام نظام عالم بھوکا مر جائے گا۔ آپ نے کتنی تبلیغ کی ہے، جو ہل چلانے والا ہے اس سے پوچھو آپ لوگوں تک کلمہ پہنچا ہے؟ آپ صبح شام تبلیغ کرتے ہو، لاؤڈ سپیکر بجاتے ہو، لیکن یہ پوچھو کہ ہمارے ہاں نیک لوگوں میں سے کسی کو دعائے قنوت آتی ہے؟ کسی سے پوچھو کلمہ نمبر 4 یا 5 آتا ہے؟ 11ویں سپارے کا کیا نام ہے؟ یہ بڑی تبلیغ ہے۔ اسلام وارد ہوا پڑا ہے لیکن مبادیات کا بھی پتہ نہیں بعض اوقات لوگوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تعلیم جو ہے نا، جس کے حق میں جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے ملتا چلا جا رہا ہے، باقی سارے کا سارا تبلیغ ہی ہے، کرتے چلے جا رہے ہیں، وہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس لیے مزدور مکان بنا رہا ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا۔ اگر روزہ رکھے تو درمیان میں اسے ریلیف چاہیے، آپ آرام کرنے نہیں دو گے، کہو گے دیہاڑی پوری کر۔ مطلب یہ ہے کہ روزے کی عزت کرو، کہو چونکہ روزہ ہے لہٰذا تمہیں دن کے پیسے ملتے رہیں گے۔ رمضان شریف میں تو کام نہ کر، روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں نے کام پورا لینا ہے۔ اب مزدور روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، مگر آپ نے یہی کہنا ہے کہ میں نے کام پورا لینا ہے۔ پورا کام آپ کو پتہ ہے پورے روزے کے ساتھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کے اوپر پھر یہ الزام نہ لگاؤ کہ تو نے کھانا کھا لیا، چائے پی لی تو تو بڑا بے ایمان ہے، کام چور ہے۔ کبھی کہتے ہو روزہ خور ہے، کبھی کہتے ہو تو کام چور ہے، تو آپ کو سکون کدھر سے ملے گا؟ سکون یہ ہے کہ آپ پہلے کیفیت پہچانو لوگوں کی، پھر اپنی کیفیت پہچانو۔ ایک ایسی خواہش پیدا کر دی جائے جس کا تعلق دنیا سے نہ ہو، عاقبت پوری ہو کے نہ ہو، سکون ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جس آدمی میں حج کرنے کی خواہش شدت سے ہو، اس کا حج ویسے ہی ہو گیا۔ اس کے اندر خواہش کا پیدا ہونا بھی تو ایک نیک عمل ہے۔ پرانے زمانے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کہتے تھے کہ میں یہاں ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں ہیں مدینے میں، مدینہ دور ہے، ہند کی سرزمین ہے، میرے مولا بلا لو مجھے۔ یعنی کہ وہ جو خواہش ہے، خواہش بذات خود کعبہ ہے، وہ خود ایک نیکی ہے۔ نیکی کی خواہش پوری نہ ہونے کی ہے، یہ اللہ کریم کا بڑا احسان ہے۔ نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی کہلاتی ہے، بدی خواہش میں آ جائے تو بدی نہیں کہلاتی، بدی ہو جائے تب بدی کہلاتی ہے۔ اگر بدی ابھی خواہش میں ہے، اگر اندر سے ٹوٹ پھوٹ جائے، سزا نہیں ہے۔ نیکی خواہش میں آ جائے تو نیکی ہوگی، یعنی نیکی کی نیت کر لینا بھی نیکی ہے۔ کون سی خواہش ہے جو آپ کو سکون قلب دے گی؟ وہ خواہش جس کی ڈائریکشن زندگی کے بعد کی ہو، جس کی ڈائریکشن دین کی ہو، جس کی ڈائریکشن عقیدت کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کی ہو، جس کی ڈائریکشن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو۔ اور اگر وہ ڈائریکشن دولت کے نام کرنے کی ہو، رن کے اوپر ایک اور رن، سینچری کے بعد ایک اور سینچری، تو ان کا نام نہیں لینا چاہیے۔ وہ سکون نہیں ہے، وہ ایک ابتلا ہے، سزا ہے کہ آپ دوسروں کا پیسہ گنتے چلے جاؤ۔ دوسرے کون ہو سکتے ہیں؟ اولاد ہو سکتی ہے، اور اولاد کی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کہاں خرچ کریں گے، کیا کریں گے۔ اس لیے سکون جو ہے وہ ایک ایسی خواہش کا نام ہے جو خواہش اللہ کی رضا پر استعمال ہو۔ پوری ہو جائے تب سکون ہے، پوری نہ ہو تب بھی سکون ہے۔ آپ نے سوال کیا کہ سکون خواہش ترک کرنے کا نام ہے یا خواہش سیراب ہونے کا نام ہے؟ خواہش کے ساتھ تعلق کوئی بھی نہیں ہے سکون کا۔ سکون کا تعلق اس کے فضل کے ساتھ ہے، اس کی مہربانی کے ساتھ ہے۔ وہ جب کبھی کسی پر مہربان ہوتا ہے، اس پر سکون نازل کر دیتا ہے۔ اس کا جو سکون ہے وہ محسوس کرتا ہے مجھ پر سکون آ گیا ہے۔ خواہش کے اندر ٹھہراؤ آ گیا ہے، ٹھہراؤ میں سکون آ گیا ہے۔ اس کو زندگی کو اللہ کا فضل ماننے والا سکون دریافت کر گیا۔ جس آدمی کے لیے بہت سی دعائیں ہیں کہ کبھی اللہ مل جائے، بہت ساری دعائیں پوری کرانی ہیں، اس کو سکون نہیں ملتا۔ وہ دعائیں جو ہیں دنیا کی، اس میں سکون نہیں ملتا۔
وہ دعائیں جو یہاں سے متعلق ہیں ان میں سکون نہیں ہے۔ جو آدمی یہ کہتا ہے زندگی بڑی اچھی ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، لیکن جس نے لیکن لگا لیا اسے سکون نہیں مل سکتا۔ بڑی مہربانی ہے، پہلے بڑا فضل ہو گیا، بڑے واقعات ہے، لیکن بے سکونی کا نام ہے۔ اور اگر مگر بے سکونی کا نام ہے، کاش بے سکونی کا نام ہے، وش بے سکونی کا نام ہے، ہیڈ اٹ بین اور ادروائز بے سکونی کا نام ہے، اف جو ہے بے سکونی کا نام ہے، بٹ بے سکونی کا نام ہے، یہ سب بے سکونی ہے۔ بے سکون جو زندگی ہے وہ مشروط زندگی ہے، شرطوں سے بھری ہوئی زندگی ہے۔ کاش ایسا ہوتا تو کیا ہوتا اگر اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتا۔ اس لیے میں پہلے بتا رہا ہوں بار بار، امیر غریب کی تقسیم نہیں ہے۔ تقسیم کس بات کی ہے؟ وہ ہے جو اس کے فضل کو مانتا ہے، وہ امیر ہے جو اس کے فضل کو مانتا ہے۔ اس کا مطلب ہوا اصل سکون ہے اس کا فضل، اس کی مہربانی۔ اب سوال ہے کہ پھر مہربانی کیسے محسوس ہوتی ہے؟ آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی محرومیاں نکال دو، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ یہ جس پروسیس سے انسان شروع کر رہا ہے یہ ابتدا ہی آپ کی نہیں ہے۔ جس زمین پر آپ چل رہے ہیں وہ زمین ہی آپ کی نہیں ہے، وہ زمین اس کی بنائی ہوئی ہے۔ مطلب یہ کہ بھوک اس نے بنائی ہے، پیٹ اس نے بنایا ہے، کھانا پیدا کرتا ہے، تمہارے ہاں بھوک پیدا کرتا ہے، کھانے کا شعور پیدا کرتا ہے، نظام عالم وہ چلا رہا ہے۔ تم ایسے ہی شور مچا رہے ہو، بھوک لگی بھوک لگی۔ بھوک لگانے والا کھانے کا انتظام کر چکا ہے۔ دیکھو کس طرح ملاقات ہوتی ہے، شور سے نہیں ہوگی۔ یہ سارا نظام اس کا اپنا پیدا کیا ہوا ہے۔ یہ آنکھ بنائی، جب آپ کہتے ہو کہ آنکھ کی بینائی میں تھوڑی سی کمزوری آ گئی، جب کمزوری نہیں تھی تب تم نے فضل دریافت کیا تھا۔ کمزور تو ہونا ہے۔ کمزور کا مطلب یہ ہے آخر میں ختم ہو جانا۔ جب نعمت موجود ہے تو کیا نعمت سے دریافت کا سفر شروع کیا آپ نے؟ ایک نعمت ذرا کمزور ہو جاتی ہے، باقی نعمتوں کا خیال کر لو۔ جو عمر گزرتی جائے گی ایک ایک کر کے نقص پیدا ہوتا جائے گا۔ اس لیے جو نعمتیں محفوظ ہیں ان نعمتوں سے اللہ کی طرف کی راہ اختیار کرو۔ مقصد یہ ہے کہ عام آدمی اصل میں اللہ تعالیٰ کو دریافت کرتا نہیں ہے۔ کمال کی بات تو یہ ہے کہ جو اللہ جو ذات آپ کے ہاں بیان ہو کر آ گئی، اس سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ سجدہ تو کرو گے، اللہ مسجود ہے سجدے کے لیے، لیکن آپ بتاؤ وہ ہے کہاں جو سجدہ قبول کر رہا ہے؟ اگر یہی موجود ہے، اتنا قریب ہے، آپ کے قریب ہے جہاں سجدہ کر رہے ہو، تو تھوڑی سی دیر میں دور کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پاس ہوتا ہے اور پھر دور ہوتا ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہو، آپ کے قریب ہے، جو بھائی نماز نہیں پڑھ رہا اس سے دور ہے۔ میرے پاس ہے اس وقت، میں سجدہ کر رہا ہوں، جو ساتھ بیٹھا ہوا ہے اس کے پاس نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کے پاس ہو اور دوسرے کے پاس نہ ہو، کبھی قریب آ جائے کبھی دور چلا جائے۔ اللہ ہے۔ آپ جن شعبوں سے، جن صفات سے اسے دریافت کرتے ہو، یہی اس کا تعلق ہے آپ کے ساتھ۔ اب بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ زمین پر سجدہ کرو، سمجھو کہ آسمان قریب ہے۔ سجدہ آسمان پر ہو گیا۔ آپ نے اپنے جسم کے اندر سے دریافت کرنا ہے، اپنے دل کی خواہشات سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے ارادوں سے اسے دریافت کرنا ہے، اپنے اعمال سے اسے دریافت کرنا ہے۔ گویا اس کی پہچان، اس کی دریافت آپ کے عمل کا نام ہے۔ مقصد یہ ہے کہ علم کا نام نہیں ہے، عمل کا نام ہے۔ آپ کے دل کے اندر یہ محبت اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ سمجھو کہ وہی کی ہے۔ اس نے کہا کہ میں شہ رگ کے قریب ہوں، اتنا قریب ہے کہ ملتا نہیں ساری زندگی۔ بس یہ ہے شہ رگ سے قریب ہونے کا مطلب کہ اپنی شہ رگ میں سے دنیا کی ساری خواہشات کو نکال دو، خود بخود اس کا ڈیرا نظر آ جائے گا، پہچان ہو جائے گی۔ سکون کی بات دراصل یہ ہے کہ سکون کی تلاش اللہ کے فضل کی تلاش ہے اور اللہ کی تلاش ہے، اس کا فارمولہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اگر آپ کو خرچ کر کے اس کی راہ ملتی ہے تو پیسے ہیں اگر تو خرچ کرو، اس کی راہ میں سکون مل جائے گا۔ پیسے نہیں ہیں تو پیسے والوں کو معاف کر دو، انہیں برا نہ کہو۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے، غریبی ہے، تو پھر ان کو برا کیوں کہتے ہو؟ اگر ان کے پاس زیادہ ہے تو ان کی آزمائش پیسے میں ہو رہی ہے، تمہاری آزمائش غریبی میں ہو رہی ہے۔
اس لیے وہ بات جو آپ کے بس میں نہیں ہے اس میں دخل نہ دو، جو بات بس میں ہے وہاں جواب دہی پوری کرو، سکون مل جائے گا۔ یہ فارمولے سکون کے قریب ہیں۔ اگر دل اس کی یاد سے آباد ہو جائے تو وہ دل سکون والا ہے۔ اگر آپ کی نیت درست ہے تو سکون مل جاتا ہے۔ یہاں یعنی کہ دنیا میں ٹھہرنے کی بجائے نکلنے کی خواہش پیدا ہو جائے تو سکون مل جائے گا۔ اگر آپ کا آپشن لیا جائے کہ دنیا میں ٹھہرنا ہے کہ جانا ہے، تو اگر جانا ہے تو سکون مل جائے گا۔ اگر وہ کہے چلو واپس جانے کا وقت آ گیا ہے تو واپس آ جاؤ، جو کہے ہم یہیں ٹھہریں گے تو سکون نہیں ملے گا اس کو۔ مطلب یہ ہے کہ اس سے ملنے کی تمنا کی بجائے یہاں ٹھہرنے کی تمنا ہوگی آپ کو۔ وصال کے بغیر دوری ہے، یہ کیا تمنا ہوئی کہ یا اللہ اپنے پاس نہ بلانا؟ یہ تو دور رہنے کی خواہش ہے، ذرا دور ہی رہنے دو، پھر سکون کہاں سے ملے گا؟ اس کے قرب میں ملے گا، اس کی یاد میں ملے گا، اس کے فضل میں ملے گا، خواہشات کے پھیلاؤ کو روکنے سے ملے گا۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس کو آپ نے اللہ مانا ہے اس کو دل سے یاد تو کرو، اس کا ذکر کرو، جیسے بھی کرو۔ ذکر کے بے شمار طریقے ہیں، آپ کو سکون مل جائے گا۔ سکون کے بے شمار طریقے ہیں، بڑے فارمولے ہیں۔ اصل فارمولہ یہ ہے کہ دعا کرو، یا اللہ مجھے سکون دے، خواہش پوری نہ کرانا۔ یہ نہیں کہنا کہ خواہش ترک کر دو، سوال یہ ہے کہ خواہش پوری کرنے والا اور انسان ہوتا ہے۔ خواہشات ایسی چیزیں ہیں کہ آپ نے ایک پہاڑی کے اوپر ایک اور پہاڑی لا کر رکھ دی، اور کیا ہوگا پھر؟ دھڑام سے ساری گر جائیں گی۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کی خواہش کا سفر رکا ہو، پہلے یہ خواہش پوری ہو، پھر یہ خواہش پوری ہو، وہ خواہش پوری ہو، اب پھر یہ خواہش پوری ہو۔ کوئی اللہ تعالیٰ کو آپ نے خواہشات پوری کرانے میں لگایا ہوا ہے؟ محبت کے لیے اگر تھوڑی دیر کے لیے خواہشات چھوڑ دو تو کیا قیامت آ جائے گی؟ وہ اصل خواہش پیدا ہو جائے گی جس سے تم ساری نعمتیں مانگ رہے ہو، کیوں نہ اس سے اسی ہی کو مانگو۔ نعمتیں تو آپ کے اپنے پاس ہے، باہر کے سٹور سے چیزیں کیوں لے کر آتے ہو؟ سٹور کی پرچی لے لو پکی، یہاں سے چیزیں نہ اٹھاؤ، دل سے چور نکال دو خواہش کا۔ یہ دنیاوی خواہشات پوری ہو جائے نا میری، ایک اور خواہش پوری ہو جائے، اس کے بعد 2-3 خواہشیں رہ جائیں گی، پھر قصہ ختم، زندگی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے سکون کے معنی کیا ہیں؟ اپنے آپ پر رحم کرنا۔ کیا ہیں؟ اپنے آپ پر رحم کرنا۔ آزاد ہو جاؤ، جیسے مر گئے ہو زندگی میں، زندگی کی خواہش جو ہے اسے ترک کر دو تھوڑی دیر کے لیے۔ جب مرنا ہے تو یہاں کچھ بھی نہیں کرنا۔ میرے بعد کیسے چلے گی یہ دنیا؟ تیرے آنے سے پہلے کیسے چلتی تھی یہ دنیا؟ تیرے آنے سے پہلے اخباروں میں لکھا ہوا ہے، تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، یہ دنیا آپ سے کروڑوں سال پہلے بھی چل رہی تھی، تیرے بعد بھی چلے گی، تیرے ابا جی کے بعد بھی چلے گی، تیرے بعد بھی چلے گی۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا، پیغمبروں کے بعد چل گئی، ولیوں کے بعد چل گئی دنیا، والدین کے بعد چل گئی، تیرے بعد نہیں چلے گی؟ تو کوئی بہت ہی افلاطون ہے۔ اس لیے یہ دنیا چلتی رہے گی۔ بچوں کا کیا ہے؟ ہوتا ہی رہے گا، پالنے والا پالتا ہی رہے گا۔ آپ اپنی جان بچائیں، اس طرح بھی سکون آپ کو مل جائے گا۔ سکون کی تمنا ہے تو ضد نکال دو، غصہ نکال دو۔ خواہش نہ ہو تو غیر اللہ کی خواہش شرک کے قریب لے جاتی ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے خواہش کو ترک کر دو، کیونکہ پرستش ہو جاتی ہے۔ خواہش کے اندر بڑی خوبی ہے کہ خواہش چلتے چلتے ایک قسم کا معبود بن جاتی ہے، اور یہ پوری کی پوری شرک کی کہانی بن جاتی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ میں نے سیاست کرنی ہے، یہ پرائم منسٹر کس قابل ہے؟ ہم اس قابل ہیں؟ ہر آدمی سمجھتا ہے میں اس قابل ہوں، تم کیا ہو؟ میں ہی ہوں۔ ہر آدمی کے دل میں یہ خیال ہے کہ صبح اٹھوں گا تو میرا نام ہوگا۔ جو چل رہا ہے نظام چلنے دو، تم اپنے آپ کو دیکھو تمہارا کیا حال ہے، خیال کیا ہے، نیکی کیا ہے۔ پیسے کی تمنا، پیسے کا خیال حد میں رکھو، اپنے قد میں رہو۔ جب پیسہ نہیں تھا، تھوڑا تھا آج سے پہلے، اس وقت زندگی بسر ہو رہی تھی۔ اب زیادہ ہو گیا ہے تو کون سی میری زندگی کو سرخاب کے پڑ لگ گئے؟ مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ کے بزرگ ہوتے تھے، چچا ماموں سارے ہوتے تھے، کتنی رونق ہوتی تھی زندگی میں، اور آپ نے ان سب کو نکال کر باقی کیا رکھ لیے؟ پیسے۔
بچوں کو آپ کا دم حاصل ہے، پریشان نہ ہونا، بچوں کے لیے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل کرے۔ ان کے لیے رابطے نہ بناتے پھرو کہ یہ رابطہ ہو جائے، دکان میں نے لی ہے، ان کے لیے الاٹ کروا رہا ہوں۔ بچوں کے لیے دکان الاٹ ہو رہی ہے، دکان کا سلسلہ ہے، ان کے لیے ہزار ہاں کروڑ ہاں دکانیں شہر بھرے پڑے ہیں دکانداروں سے، سارے تو مطمئن نہیں ہیں۔ اس لیے تو اگر سمجھتا ہے کاروبار سے مطمئن ہو جائے، کاروبار چلتے چلتے فرعون کے گھر تک پہنچے گا، اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ انسان عام طور پر تنہائی میں، عام طور پر اللہ کی یاد میں، خاص طور پر درود شریف میں، اپنے حقوق و فرائض ادا کرنے میں، پیسے کی محبت سے باز رہنے میں، یہاں ٹھہرنے کی خواہش ذرا مدھم کرنے میں، لوگوں سے دھوکہ نہ کرنے میں، یعنی ان بڑی بڑی آسان باتوں کو اختیار کرنے میں سکون حاصل کر سکتا ہے۔ ایسی خواہش دریافت کر لو جو سب پر حاوی ہو، باقی خواہش اس پر نثار ہو جائیں گی۔ کوئی ایسی بھی خواہش دل میں رکھ لو کہ میری ایک خواہش ہے جس پر باقی خواہشات ترک ہو جائیں، وہ دریافت ہو جائے تو اس کا پورا ہونا نہ ہونا دونوں ہی سکون کا باعث ہے۔ جیسے میں نے کہا، دل میں شوق ہو تو حج کا شوق ہی حج ہے، اگر شوق نہ ہو تو 20 بار حج کر کے آؤ، وہ گیا تو وہ گیا اور وہ آیا تو وہی آیا، حج کرنے جیسے گیا ویسے آ گیا۔ اگر دل کے اندر حج نہ ہو تو انسان حج نہیں کر سکتا۔ مدعا یہ ہے کہ آپ جس طرف بھی چلیں، نیکی کی طرف چلیں۔ آج کی اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں واصف علی واصف صاحب کی کتاب گفتگو کے صفحہ نمبر 85 پر۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو پر اس سے آگے کی ریڈنگ کریں گے۔